السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ فرسٹ کلاس ہے؟ راضی ہے؟ خوش ہے؟ آپ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے؟ تو مجھے خوشی ہے کہ آج کا دن بھی آپ کا محنت کے ساتھ گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا گزرے گا۔ یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو درمیانے ٹائپ کے لوگ، ایک غریب لوگ۔ درمیانے ٹائپ کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن اس کو اسٹاپ نہیں ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اسٹاپ کہیں پر بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اسٹاپ ہمارا زندگی کا پرماننٹ ایڈریس کے لیے ہے، وہ اسٹاپ ہے، پرماننٹ ایڈریس ہے قبرستان۔ لہذا کام کرتے رہنا چاہیے، محنت کرتی رہنی چاہیے، آگے بڑھتا رہنا چاہیے۔ سو کے اٹھنا، پھر سو کے اٹھنا، اور پھر سو کے اٹھنا، یہ نیستی ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نیستی سے باہر نکلو۔ اگر آپ کی سیونگ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کے کام ضرور آئے۔ ایک ساتھ جب پیسے آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اب جلد از جلد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو ہماری جان چھوٹے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک چیز کو سنبھال کے چلنا چاہیے، اسی سے ہی زندگی کا آخری لمحہ خوبصورت بن جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے۔ اور اس سے آپ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی اولاد آپ کے اوپر فخر کرے گی، اور آپ کی اولاد آپ کی عزت بھی کرے گی، کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا اور آپ کے پاس محتاج ہی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو بہت ساری مثالیں دی ہیں، ایسی مثالیں بھی دی ہیں جس میں ایک آدمی بہت محنت کیے جا رہا ہے، محنت کیے جا رہا ہے، محنت کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لٹاتا چلا جا رہا ہے، لٹاتا چلا جا رہا ہے، لٹاتا چلا جا رہا ہے۔ آخری نتیجہ وہ بستر پہ جب آتا ہے، یا بستر سے ابھی آنے والا ہوتا ہے، تو وہ اتنا غریب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کام بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ ان بچوں کی طرف نظر رکھتا ہے جن بچوں نے محنت کر کے پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا محتاج کہلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بازو بنایا ہے، بازو بنتا ضرور ہے، ہو سکتا ہے کام بھی آتا ہو، لیکن جو آپ کی محنت ہے آپ کے کام آئے، اس کو کہتے ہیں محتاجی سے پاک۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کام کیا، ساری زندگی کام کیا، اور ایک ایک پیسے کو پیسہ سمجھ کے بچاتے رہے، ایک ایک پیسے کو پیسہ سمجھا، اپنے اوپر اتنا ہی خرچ کیا جتنا اس کا جائز حق بنتا تھا، اپنے گھر پہ اوپر اتنا ہی خرچ کیا جتنا ان کا حق بنتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آفتاب اقبال جیسا بندہ آدمی بن جاتا ہے۔
ایک بڑے فارم ہاؤس میں بہت بڑا گھر بناتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اس وقت 60 سال 62 سال کا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ بنا لیا، کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں مرتے وقت بھی بچوں کے لیے سیڑھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ آفتاب اقبال اینکر، چینل چلانے والا، ایک شو چلانے والا، شوبز کا ایک بہترین آدمی، بہترین آدمی، جس کی وہ بات ہے۔ آپ کا آج اور آپ کا کل دونوں بہتر ہونے چاہیے۔ اگر آج کا آج اگر بہتر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کا بہتر ہو جائے گا، آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہو جائے گا، آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ میری یہ کچہری آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہے کہ انسان کی کوئی بھی محنت، چھوٹی سی چھوٹی محنت ہو یا بڑی سی بڑی محنت ہو، آپ کو سکھ دیتی ہے، دکھ نہیں دیتی۔ بہت سارے گھروں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی فرسٹریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو بالائے طار رکھتے ہوئے اگر آدمی یہ سوچ لے کہ یہ فرسٹریشن نہیں ہے، ایک گزر جائے گی، تو وہ گزر جاتی ہے۔ فرسٹریشن گھر سے پیدا ہوتی ہے، لیکن گھر پہ ختم کرنا بھی آپ ہی کا کام ہوتا ہے، آپ ہی کا کام ہوتا ہے اس فرسٹریشن کو ختم کرنا۔ ہوس، لالچ، جسم کی لالچ، ہر وقت اپنا دھیان گھر کے افراد کے اوپر رکھنا، ہر دم ایک اپنے ذہن میں ایک ٹینشن پال لینا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو روح ہے اس کے ساتھ جسم ہے، اس میں سوچ بھی آپ کی ہے، جسم بھی آپ کا ہے۔ آپ کسی سوچ کے اندر نہیں جا سکتے، نہ جانا چاہیے۔ تو پھر دیکھیں کیسے سکھی پریوار پیدا ہوتا ہے، کیسا بہترین گھر چلتا ہے۔ گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن اگر ذہن میں برائی بالکل نہیں ہوگی اور آپ کے دل میں برائی نہیں ہوگی تو سامنے والے کے دل میں بھی برائی نہیں ہوگی، اور وہ اگر برائی ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے گھر پہ اتنا ہی اٹینشن دینا ہے جتنا میرا حق بنتا ہے۔ بچوں کو اوپر نظر رکھنا بہت اچھی بات ہے، گھر کے آنے جانے والے پر نظر رکھنا اچھی بات، لیکن اس کو برائی میں تبدیل کرنا بری بات، اس کو برائی میں تبدیل کرنا سب سے بڑی بری بات۔ برائی کو
اچھائی میں تبدیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھنا، کول ڈاؤن رکھنا۔ بہت ساری گھروں میں بیگم، بیٹی یا کوئی بھی تھوڑی بہت اگر حرکت کر جائے تو اس کو بجائے اس کو روندنے کے یا اس کو اور زیادہ ایشو بنانے کے، آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ سمجھا نہیں سکتے تو وہ خود سمجھ جائے تو بہت بہتر ہے، نہیں سمجھا سکے پرواہ نہیں، وہ اگر آپ کول ڈاؤن ہوں گے تو وہ خود بخود ایک بات جو ہے نا اس کے سمجھ میں آئے گی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کو مثالیں دی، میں آپ کو اس لیے مثالیں دیتا ہوں، ایسے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں جو آپ کو نظر آئے اپنی آنکھوں سے۔ پچھلی ویڈیو میں زیبا بیگم کا میں نے اسٹوری ڈالی، بالکل ریئل، اس میں کوئی بھی ولگر چیز نہیں، نو ولگر۔ تو آج کا ویڈیو میں آپ لوگوں کے نام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی زیادہ سے زیادہ اچھی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ مسکراہٹوں میں ہو جائے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان، اللہ آپ لوگوں کو سب خوش